الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسند بفتح النون. بات چل رہی ہے تعریفات اولیت کی. کچھ اصطلاحات مصنف بیان کر چکے ہیں. آج یہاں سے مسند کے بارے میں بتائیں گے. تو ایک ہوتا ہے مسند نون کے فتح کے ساتھ، ایک ہوتا ہے المسند نون کے کسرے کے ساتھ. دونوں کے معنی میں فرق ہے. المسند کسے کہیں گے لغتاً؟ المسند لغتاً اسم مفعول من اسند الشیء الیہ بمعنی عزاہ ونسبہ لہ. مسند لغتاً اس میں مفعول ہے اسند الشیء الیہ سے، اسند الشیء الیہ سے کس کے معنی میں؟ عزاہ و نسبہ لہ کے معنی میں. المسند لغتاً اس میں مفعول ہے اسند الشیء الیہ سے، عزاہ و نسبہ لہ کے معنی میں. یعنی یہ اس میں مفعول ہے اور اس کا معنی کیا ہے لغت میں؟ اس نے اس چیز کی اس کی طرف نسبت کی. اس نے یعنی اس نے یا کسی آدمی نے کسی چیز کی نسبت کی کسی چیز کی طرف. تو آپ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ مسند لغتاً اس میں مفعول ہے اسند الشیء الیہ سے، جس کا معنی عزاہ و نسبہ لہ آتا ہے کہ اس نے اس کی طرف نسبت کی، اس کی طرف اس کو منسوب کیا. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے کچھ؟ المسند دیکھو مسند لغتاً اس میں مفعول ہے اسند الشیء الیہ سے، عزاہ و نسبہ لہ کے معنی میں. اصطلاحاً لہ ثلاثۃ معان. مسند کے اصطلاحاً 3 معنی آتے ہیں. مسند المسند اصطلاحاً لہ ثلاثۃ معان، یعنی اصطلاح میں مسند کے 3 معنی آتے ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ. پہلا معنی کیا ہے؟ کہ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی مرویات کو علیحدہ جمع کیا گیا ہو. ہر وہ کتاب کہ جس میں ہر صحابی کی مرویات کو علیحدہ جمع کیا گیا ہو. جیسے کہ مسند امام احمد ابن حنبل ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ہر صحابی کی حدیثوں کو الگ الگ رکھا ہے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی احادیث ہیں ان کو آپ کے نام کے نیچے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر سے جو حدیث مروی ہیں ان کو آپ کے نام کے نیچے تمام حدیثوں کو ذکر کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی موضوع سے متعلق ہوں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. تو پہلا معنی کیا ہے؟ کہ ہر وہ کتاب جس میں تمام صحابیوں کی یا ہر صحابی کی مرویات کو الگ الگ جمع کیا گیا ہو. دوسرا معنی کیا ہے؟ الحدیث المرفوع المتصل سندن. وہ مرفوع حدیث جو سندن متصل ہو یا جس کی سند متصل ہو. دوسرا معنی مسند کا اصطلاحاً یہ ہے کہ وہ حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو، یعنی نبی کریم علیہ السلام تک اس کی سند جائے اور پھر وہ سند متصل بھی ہو، اس میں انقطاع نہ پائے جائے، بیچ میں سے درمیان میں سے شروع آخر سے کوئی راوی منقطع نہ ہو بلکہ سند کیا ہو؟ متصل ہو. تو دوسرا معنی کیا مسند کا اصطلاحاً؟ وہ مرفوع حدیث جس کی سند متصل ہو. تیسرا معنی کیا ہے؟ ان یراد به السند
فیکون بہذا المعنی مصدرا میمیا، کہ اگر اس سے مراد سند ہو، اگر مسند سے مراد سند ہو تو اس معنی کے اعتبار سے مصدر میمی ہوگا۔ تو سیدھا سادہ یہ کر لیں کہ تیسرا معنی یہ ہے کہ مسند یہ مصدر میمی ہے، اگر اس سے مراد سند ہو تو یہ مصدر میمی ہے۔ پھر دیکھیے مسند کے اصطلاح میں 3 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی مرویات کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مسند ہر وہ مرفوع حدیث ہے جس کی سند متصل ہو۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ مسند یہ مصدر میمی ہے۔ المسند بکسر النون، المسند بکسر النون، اس کا کیا معنی ہے؟ ہوا من یروی الحدیث بسندہ سواء اکان عنده علم به ام لیس له الا مجرد الروایہ۔ مسند وہ ہے جو حدیث کو اپنی سند سے روایت کرے، مسند وہ ہے یا وہ راوی ہے جو حدیث کو اپنی سند سے روایت کرے، سواء اکان عنده علم به ام لیس له، چاہے اب اس کے پاس، اس کے نزدیک اس کے پاس اس کا علم ہو یا نہ ہو، اور وہ صرف روایت کرے، مگر یہ کہ وہ صرف روایت کرے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی حدیث کی روایت کرے اور اس کے پاس اس روایت کے تعلق سے پورا علم نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ ارے جیسے ابھی میں کوئی حدیث آپ کو سناؤں اور آپ جو ہے پھر دوسری جگہ جا کر وہ روایت کریں، تو آپ کو پورا علم تھوڑی ہے اس روایت کے بارے میں نے کہاں کہاں سے لیا ہے، کس کس سے جو ہے بیان کیا ہے۔ ہاں آپ کو یاد ہے تو آپ دوسری جگہ بیان کر سکتی ہیں۔ تو مسند وہ ہے من یروی الحدیث بسندہ، یعنی وہ راوی ہے جو حدیث کو اپنی سند سے روایت کرے۔ مسند وہ ہے جو حدیث کو اپنی سند سے روایت کرے، چاہے اب اس حدیث کا اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، مگر یہ کہ وہ صرف اس کی روایت کرے، آگے اس کی روایت کرے۔ المحدث ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایت و درایت ویطلع علی کثیر من الروایات و احوال رواتیها۔ اب محدث کس کو کہتے ہیں؟ آپ محدث سنتے رہتے ہیں، محدث کبیر، محدث فلاں، محدث شام، محدث دہلوی، محدث مراد آبادی۔ تو محدث کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایت و درایت۔ محدث وہ شخص ہے، وہ عالم ہے جو علم حدیث میں مشغول ہو، روایتاً اور درایتاً۔ یا محدث وہ ہوتا ہے جو علم حدیث میں مشغول ہوتا ہے، روایتاً اور درایتاً۔ روایتاً اور درایتاً کا مطلب کیا ہے؟ روایتاً یعنی احادیث کو نقل کرنے میں، حدیث کو دوسروں سے بیان کرنے میں، اور درایتاً کا مطلب ہے کہ اصول حدیث میں، احکام حدیث میں وہ مشغول ہو۔ جیسے کتاب کس میں ہے؟ علم اصول حدیث یا علم حدیث درایتاً میں ہے۔ ابھی جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ علم حدیث درایتاً میں ہے، اور جو بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے اور مشکوٰۃ شریف ہے، یہ سب کس میں ہے؟ علم حدیث روایتاً میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو محدث وہ ہے، وہ ہوتا ہے یا وہ ہے جو علم حدیث میں مشغول ہو، روایتاً اور درایتاً۔ اور کیا؟ وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، اور وہ بہت ساری روایتوں پر مطلع ہو اور ان روایات کے راویوں کے احوال پر بھی مطلع ہو، آگاہ ہو۔ سمجھ رہے بات؟ اور وہ آگاہ ہو علی کثیر من الروایات، بہت ساری روایات پر، واحوال رواتیها، ہا کا مرجع الروایات، اور ان روایات کے راویوں کے احوال پر بھی آگاہ ہو، مطلع ہو۔ تو محدث وہ ہے
جو علم حدیث میں مشغول ہو روایتاً و درایتاً اور آگاہ ہو بہت ساری روایات پر اور ان روایات کے راویوں کے احوال پر۔ الحافظ، اب ایک حافظ بھی ہوتا ہے۔ اب حافظ سے مراد حافظ قرآن یہاں پر نہیں ہے، اس سے مراد محدث اور بلکہ محدث سے بھی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے حافظ کا، جسے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، حافظ امام سیوطی، تو حافظ ابن حجر عسقلانی۔ تو دیکھیے تعریف کیا ہے، الحافظ فیہ قولان، اس میں دو قول ہیں، مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، کہ حافظ یہ محدث کا مرادف ہے، یعنی جو تعریف محدث کی ہے وہی حافظ کی بھی ہے۔ اور محدث کی کیا تعریف ہے؟ جو علم حدیث میں مشغول ہو روایت و درایتاً اور بہت ساری روایات پر اور ان کے راویوں کے احوال پر آگاہ ہو، مطلع ہو۔ تو ایک معنی تو یہی ہو گیا کہ حافظ وہ ہے جو علم حدیث میں مشغول ہو روایت و درایتاً اور بہت ساری روایات اور ان کے راویوں کے احوال پر آگاہ ہو، مطلع ہو، ٹھیک ہے؟ تو حافظ اور محدث دونوں کا ایک ہی معنی ہو گیا۔ وقیل ہوا ارفع درجۃ من المحدث، اور ایک قول یہ ہے کہ حافظ یہ محدث سے ارفع درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، بحیث یکون ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، اس حیثیت سے، اس طور پر کہ وہ ہر طبقہ روات میں اتنے راویوں کو جانتا ہو، اتنے زیادہ راویوں کو جانتا ہو کہ ان کی تعداد زیادہ ہو ان راویوں سے جن کو وہ نہیں جانتا، مما یجہلہ، جن کو وہ نہیں جانتا۔ پھر دیکھیے دوسرا قول کیا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ حافظ یہ محدث سے اعلیٰ درجہ ہے اس طور پر کہ وہ ہر طبقہ روات میں اتنے راویوں کو جانتا ہو اور ان جاننے والے راویوں کی تعداد ان سے زیادہ ہو جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہو، نہ جانتا ہو۔ سمجھے بات نہیں؟ پھر دیکھو ایک بار، حافظ اس میں دو قول ہیں۔ یہ پہلا قول یہ ہے کہ اکثر محدثین کے نزدیک حافظ محدث کا مرادف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حافظ محدث سے ارفع اعلیٰ درجہ ہے اس طور پر کہ وہ ہر طبقہ روات میں اتنے زیادہ راویوں کو جانتا ہو کہ ان کی تعداد زیادہ ہو، مما یجہلہ، ان راویوں سے جن کو وہ نہ جانتا ہو۔ الحاکم حاکم کسے کہتے ہیں؟ ہوا من احاط علما بجمیع احادیث حتی لا یفوتہ منہا الا الیسیر علی رائے بعض اہل العلم۔ دیکھیے اب حاکم جو ہے ان سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، مسند سے، محدث سے، حافظ سے بھی اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ حاکم کا ہے۔ ہوا من احاط علما بجمیع احادیث، حاکم وہ ہے جو تمام احادیث کے علم کا احاطہ رکھتا ہو۔ حاکم وہ ہے جو تمام احادیث کے علم کا احاطہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ اس سے فوت نہ ہو، یہاں تک کہ اس سے فوت نہ ہو مگر تھوڑا ہی، مگر اس سے، یہاں تک کہ اس سے فوت نہ ہو مگر تھوڑا ہی علم، مگر تھوڑا ہی علم، یسیر سے مراد تھوڑا ہی علم، کہا نا وَمَنْ أَحَاطَ عِلْمًا بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ، کہ حاکم وہ ہے جو تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیے ہو، یہاں تک کہ اس سے فوت نہ ہو مگر تھوڑا ہی۔ یا ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے فوت نہ ہو مگر تھوڑی ہی حدیثیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کچھ ہی حدیثوں کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو لیکن اکثر حدیثوں کے بارے میں وہ جانتا ہو۔ علی رائے بعض اہل العلم، کچھ علماء کی نزدیک، یعنی حاکم کی یہ تعریف ہے کچھ علماء کے، بعض علماء کے نزدیک۔ پھر دیکھیں ایک بار تعریف، حاکم وہ ہے جو تمام احادیث کے علم کا احاطہ رکھتا ہو یہاں تک کہ اس سے کچھ ہی حدیث فوت ہوں، یہ سیدھا سادہ ترجمہ ہو جائے گا، ہاں دیکھیے، یہاں تک کہ اس سے کچھ ہی حدیثیں فوت ہوں۔
یہ ٹھیک ہے نا؟ مثبت ترجمہ